ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی۔ گیان واپی مسجد کا کیس بابری مسجد کیس جیسا بنا دیا گیا ہے اور اب ASI کی ٹیم نے اس کا سروے کرنا شروع کر دیا ہے۔ فی الحال سپریم کورٹ نے 26 جولائی کی شام تک اس سروے پر پابندی لگا دی ہے، لیکن اس بیچ سپریم کورٹ آف انڈیا نے مسلم فریق سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو کچھ فیصلہ آئے گا اسی پر عمل ہوگا۔ دوسری طرف 21 جولائی کی شام کو ہی ہندو فریق کی عرضی پر وارانسی کی عدالت نے ASI سروے کی اجازت دے دی تھی اور مسلم فریق کو اپیل کرنے کا موقع دیے بغیر ہی سوموار کی صبح وہاں ASI کی ٹیم پہنچ گئی اور 24 جولائی کو اس کا سروے شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں پہنچے مسلم فریق کے وکیل ایڈوکیٹ حذیفہ احمدی اور انہوں نے کہا وارانسی کی عدالت نے جمعہ کی شام کو سروے کی اجازت دی تھی، مسلم فریق کو اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کرنے کا موقع نہیں دیا گا۔ اس سے پہلے ہی وہاں ASI کی ٹیم پہنچ کر سروے شروع کر چکی ہے۔ مسلم فریق کی مانگ ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے کیونکہ اس سروے کی وجہ سے مسجد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سروے میں کھدائی کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ دوسری طرف وہاں UP حکومت کے وکیل موجود تھے تشار مہتا، انہوں نے کہا کہ سروے میں کھدائی کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے سائنسی بنیاد پر سروے کیا جائے، سروے اس انداز سے کیا جائے کہ مسجد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لیکن مسلم فریق کے وکیل ایڈوکیٹ حذیفہ احمدی نے زور دے کر کہا کہ سروے سے مسجد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ASI کے سروے میں اکثر کھدائی کر کے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور جب مسجد کی کھدائی ہوگی تو اس کی دیواریں منہدم ہو سکتی ہے، زمین دوز ہو سکتی ہے۔ اس سروے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے اس سروے پر فی الحال 26 جولائی کی شام تک کے لیے روک لگا دیا ہے۔ حالانکہ سروے کا کام شروع ہو چکا تھا اور ASI کی ٹیم میں 40 سے زیادہ افراد شامل تھے۔ ہندو فریق کی وہ مہیلائیں بھی شامل تھی جنہوں نے عرضی داخل کر رکھی ہے۔ اس مسجد کے خلاف ہندو فریق کے وکیل بھی موجود تھے۔ اب دن میں اس پر روک لگا دیا گیا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے بہت اہم معاملہ ہے۔ ہندو فریق کا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس مسجد کے کمپلیکس میں جو مرکزی گنبد یعنی بیچ والا گنبد، اس گنبد کے نیچے کی جو زمین ہے وہ دھب دھب کرتی ہے۔ اس زمین کے نیچے مورتی یا بت ہونے کا شک و شبہ ہے۔ اوپر سے ایک دیوار بنا دی گئی ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے پہلے جب ویڈیوگرافی کا ایک حکم دیا گیا تھا اور پچھلے دنوں جب ویڈیوگرافی ہوئی تھی پورے مسجد کی، یا کہہ لیجئے کہ وہ کمشنر سروے ہوا تھا، اس سروے میں ان لوگوں نے مسجد کے فوارہ کو شیولنگ بتا دیا تھا اور پھر وارانسی کی عدالت نے پورے وضو خانہ کو سیل کر دیا تھا۔ بعد میں جب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو سپریم کورٹ نے صرف شیولنگ کو، جس کو ان لوگوں نے قرار دیا تھا جو اصل میں فوارہ ہے، اس کو سیل کرنے کا حکم دیا، بقیہ وضو خانہ کو کھول دیا گیا۔ اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی افراد کو لمیٹڈ کر دیا گیا تھا، محدود کر دیا گیا تھا 20 افراد تک۔ سپریم کورٹ نے اس کو انلمٹ کیا اور کہا کہ نماز یہاں پہلے کی طرح ہوتی رہے گی۔ مسلم فریق نے بار بار کہا کہ یہ فوارہ ہے جو ہمیشہ ہر مسجد میں رہتا ہے اور پہلے کی مسجدوں میں یہ ضروری ہوتا تھا۔ اب جو نئے زمانے کی مسجد ہے اس مسجد میں اس طرح کا فوارہ نہیں ہوتا، لیکن ہندو فریق نے اس فوارہ کو شیولنگ قرار دے دیا۔ اب اسی طرح ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد کی زمین کے نیچے بت موجود ہے، مورتی موجود ہے جس پر دیوار بنائی گئی ہے۔ مسلم فریق کا دعویٰ ہے کہ یہ مندر توڑ کر اس مسجد کی تعمیر نہیں کی گئی، نہ اس مسجد کے نیچے ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، بلکہ یہ مسجد خالی جگہ پر بنی تھی، مندر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوری تاریخ موجود ہے، پورا ثبوت موجود ہے۔ پچھلی کئی ویڈیو میں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، لیکن جو کچھ اب سامنے دکھ رہا ہے وہ بابری مسجد جیسا انجام، کہ جس طرح بابری مسجد میں زبردستی دیوار کو پھاند کر کے مورتیاں رکھی گئی، اس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ یہاں رام پرکٹ ہوئے ہیں، پھر دھیرے دھیرے مسجد پر تالا لگایا گیا، پھر اس کو کھولا گیا تو وہاں پوجا پاٹ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب 6 دسمبر 1992 میں باضابطہ بابری مسجد کو دنگائیوں نے شہید کر دیا، زمین دوز کر دیا۔ اس کے بعد وہاں مندر بننے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ وہ زمین ہندوؤں کو دینی چاہیے، ہر چند کے مسلمانوں کے تمام دعووں کو تسلیم کیا گیا اور بابری مسجد کی تعمیر کے لیے دوسری جگہ دی گئی۔ اب کچھ ایسا ہی معاملہ گیان واپی مسجد کا کیا جا رہا ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے کسی کا کوئی دعویٰ نہیں تھا، کہیں کوئی چرچا اس بات کی نہیں تھی کہ گیان واپی مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی تھی، اس کے نیچے کوئی مورتی ہے، لیکن ایک
हंगामा क्रिएट किया गया, एक तनाज़ुर खड़ा किया गया और अब धीरे धीरे ये कहा जा रहा है कि इसके नीचे मूर्तियाँ मौजूद है या काशी विश्वनाथ टेम्पल के कुछ हिस्सों को तोड़कर इस मस्जिद की तामीर की गई। इल्ज़ाम लग रहा है औरंगज़ेब पर, जबकि सच्चाई यह है कि मस्जिद अकबर के ज़माने की बनाई हुई है। जौनपुर के काजी साहब ने उस मस्जिद की तामीर की थी, तो इसकी तारीख़ी सच्चाई है, लेकिन इल्ज़ाम कुछ और लगाया जा रहा है। और अब इस मस्जिद का पहले कमिश्नर सर्वे कराया गया जिसकी वीडियोग्राफी हुई और कुछ भी उसमें नहीं मिला, तो मस्जिद के फव्वारा को शिवलिंग करार दिया गया। और अब एएसआई सर्वे की बात की जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जब सर्वे करती है तो ज़्यादातर वो खुदाई करती है और खुदाई की वजह से मस्जिदों को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, दीवारें ज़मीन दोज़ हो जाती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो दीवारें गिर जाएगी, मस्जिद ज़मीन दोज़ हो जाएगी और फिर आगे उनके लिए वहाँ पर मंदिर बनाने का रास्ता और आसान हो जाएगा। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में बड़े बड़े एक्सपर्ट और तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि अगर वहाँ पर बाबरी मस्जिद मौजूद होती, उसको शहीद नहीं किया जाता, तो फिर साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो फैसला नहीं आया जो आया था। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।